لاہور میں فیاض الحسن چوہان اس وقت گفتگو کر رہے ہیں۔ بھرپور طریقے سے جاتا ہے اور میں اپنی اس پریس کانفرنس، یہ بڑی لمبی پریس کانفرنس ہوگی اور میرے تمام ٹی وی چینلز سے گزارش ہے کہ اس کو برائے مہربانی کمپلیٹ کٹ کیجئے گا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ 2 سال سے جس شخصیت کے حوالے سے اور جس وزیر اعلیٰ کے حوالے سے آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے جو سیاسی دشمن ہے وہ سب سے زیادہ شور مچاتے تھے، اس کی قیادت میں کیا کیا کام جو ہے وہ ہوا ہے۔ سب سے بڑا کارنامہ کووڈ-19 کے اندر جنوری کے دوسرے ہفتے سے لے کے آج تک وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کا پورے استحکام کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ، پوری صلاحیتوں کو استعمال کر کے، اپنی پوری ایڈمنسٹریشن کو ساتھ لے کر، اپنے تمام کولیگز کو ساتھ لے کر، اپنے تمام ڈپارٹمنٹس کو ساتھ لے کر اور جتنی ہماری افسران بالا ہیں، پنجاب کے اندر کمانڈ اینڈ کنٹرول جناب آپریشن روم بن چکا تھا وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں، اور اس وقت سے لے کے اب تک بڑے اچھے طریقے سے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب نے کووڈ-19 کے پھیلاؤ کو روکنے کے حوالے سے اپنا کردار ادا کیا۔ انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو اپریشیٹ کیا، ریجنل میڈیا نے اس کو اپریشیٹ کیا، عالمی اداروں نے اس کو اپریشیٹ کیا، میگزینز اور اخبارات جو عالمی ہیں اور ریجنل ہیں انہوں نے بھی اس کو ایکنالج کیا۔ پہلا کارنامہ میں یہ سمجھتا ہوں جو سردار عثمان بزدار صاحب کے سینے پہ سجتا ہے وہ کووڈ-19 کے خلاف فرنٹ فٹ پہ آ کے بھرپور طریقے سے اس جنگ کو وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے رائٹ ہینڈ بن کر اور NCOC جو ایک ملکی ادارہ بنایا گیا تھا اس کے ساتھ جناب اس کے ایک پارٹ ہوتے ہوئے جو ہے وہ ادا کیا۔ دوسرا سب سے بڑا کارنامہ میں یہ سمجھتا ہوں 73 سالوں میں جنوبی پنجاب کی عوام ہر وقت جو ہے وہ تخت لاہور کا جو ہے وہ رونا روتی تھی۔ اس کے سیاستدان، اس کے وزیر، اس کے مشیر، اس کے دانشور، اس کے شاعر، اس کے ادیب، اس کے وہاں سے تعلق رکھنے والے صحافی، جرنلسٹ، ہر شعبہ زندگی کے لوگ ہر وقت تخت پنجاب کا رونا اور کہتے تھے کہ جتنا بجٹ ہے پنجاب کا وہ سارے کا سارا وسطی پنجاب کے اندر یا جو تھوڑا بہت بچتا تھا وہ شمالی پنجاب کے اندر جو وہ لگا دیا جاتا تھا۔ لیکن میں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کو جنوبی پنجاب کے ایک سپوت ہونے کے ناطے سے بھی اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہونے کے ناطے سے بھی اور جو الیکشن کمپین کے اندر تحریک انصاف نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ ہم جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کے حوالے سے انتہائی سیریس جناب ہم موومنٹ کریں گے اور ہم اس کو انشاءاللہ پورا کریں گے۔ باوجود اس کے کہ جو ہمیں 25 جولائی 2018 کو مینڈیٹ ملا، نمبر گیمز جو ہے وہ ہمارے فیور میں نہیں تھیں، نہ صوبے کے اندر نہ مرکز کے اندر، اور پھر سینٹ کے اندر تو ہم اس وقت جناب منارٹی میں ہیں۔ اس کے باوجود دیر از اے ول دیر از اے وے کے مصداق وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی، شاہ محمود قریشی صاحب کی اور خصوصاً وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی جو کمٹمنٹ تھی اس وعدے کے حوالے سے، اس میں 100% پورا اترتے ہوئے سب سے پہلے تو جناب ہم نے جنوبی پنجاب کے لیے 35% بجٹ طے کیا گیا کہ یہ بجٹ ہر حال میں ADP کا اینول ڈیولپمنٹ پروگرام کا وہ جنوبی پنجاب میں ہی لگے گا۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو پچھلے 10 سال گزرے ہیں پچھلی حکومت کے جناب نااہل لیگ کے، اس کے اندر 17% 18% رکھا جاتا تھا، لیکن جب آپ کا سال کمپلیٹ ہوتا تھا تو پتہ چلتا تھا کہ ٹوٹل 8% 9% 7% لگا ہے، باقی سارے کا سارا وسطی پنجاب میں یا شمالی پنجاب میں آ جاتا تھا۔ رول بنا دیا گیا کہ 35% بجٹ جو ہے وہ جنوبی پنجاب میں لگے گا اور وہ ہم نے لگایا۔ پھر اس کے بعد اگلی چیز یہ تھی کہ جنوبی پنجاب صوبہ بنانے کا صرف ایک اعلان نہیں ہوتا کوئی نیا صوبہ، اس سے پہلے کی جناب آپ کی پری ریکویزٹس ہوتی ہیں، اس سے پہلے کی کچھ جناب ایڈمنسٹریٹو اور مینیجریل اور مانیٹری اور فزیکل آپ کی ریکوائرمنٹس اور ڈیسیجنز ہوتے ہیں جو کرنے پڑتے ہیں۔ ہم نے وہ سارے کے سارے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی خصوصی دلچسپی کے ساتھ سب سے پہلے جنوبی پنجاب کا سیکٹریٹ وہاں پر اناؤنس کیا ہم نے، اور اللہ پاک کے کرم سے اس سیکٹریٹ پراپر طریقے سے اپنا کام جو ہے وہ سٹارٹ لے رہا ہے۔ وہاں پر ہم نے پولیس کا اور آپ کے سول جناب سیکٹریٹ بنا کر وہاں پہ چیف سیکٹری کا ایک نمائندہ، پولیس کا ایک نمائندہ جو 100% IG اور چیف سیکٹری کے اختیارات رکھتا ہوگا اس کو وہاں پہ بٹھایا گیا، اور پھر آج سے 10 دن پہلے
कैबिनेट की मीटिंग के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट लीगल रिक्वायरमेंट थी उसको पूरा कर दिया गया कि 16 डिपार्टमेंट और रूल ऑफ प्रोसीजर्स जो पंजाब के और पंजाब हुकूमत के, वो हमने उसके अंदर तरमीम लाई वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब की ज़ाती दिलचस्पी से। और अब 16 डिपार्टमेंट पहले मरले पे वहाँ पर उनके सेक्रेटरीज, एडिशनल सेक्रेटरीज एज अ सेक्रेटरी जनाब वहाँ पे काम करेंगे, और अगले जो 16 के तकरीबन है 17 डिपार्टमेंट वो अगले 3-4 महीनों में वहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। और फिर आपके अगले कुछ माह के अंदर हम प्रॉपर तरीके से बिल वफाक के अंदर दूसरी सियासी जमातों के तावन के साथ हम लेकर आएंगे, और फिर जितना लीगल कोडल रिक्वायरमेंट्स हैं पंजाब एक सूबा बनाने की, वो हम इंशाल्लाह उसको मटेरियलाइज करेंगे। ये दो तो सबसे बड़े कारनामे थे। उसके बाद मैं आपके सामने पहले तो कानून साजी के हवाले से मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखूँगा। पंजाब के अंदर 2 सालों में 34 कैबिनेट मीटिंग हो चुकी है, और कैबिनेट मीटिंग निश्चितन गुफ्तन बर्खास्तन नहीं होती। वो आप माशाल्लाह सारे सीनियर सहाफ़ी हैं, आपको पता है कि उसके पीछे कम से कम 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल की पूरी तमाम डिपार्टमेंट्स का अपना एक पेपर वर्क होता है जिसके तहत पॉलिसीज़ आते हैं, रूल्स आते हैं, और वहाँ पर वो डिसीजंस होते हैं। पिछली नाम नहाद ज़ालिम आला शहबाज शरीफ साहब की जो 5 साल की हुकूमत थी, शायद मेरी जो इन्फॉर्मेशन है 17 या 18 आपकी जनाब कैबिनेट मीटिंग्स थी 5 सालों में। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में 2 सालों में 34 कैबिनेट मीटिंग्स हो चुकी हैं। इन कैबिनेट मीटिंग्स के अंदर हमने जो पॉलिसीज़ हमने बनाई, जो कवानीन बनाए, पॉलिसीज़ के हवाले से और कवानीन के हवाले से मैं आपको बता दूं, जब आप कोई पॉलिसी बनाते हैं किसी डिपार्टमेंट की, उसमें आपने उस डिपार्टमेंट से मुतल्लिका जितने इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, दानिश्वर होते हैं, इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, उस अदारे को अच्छे तरीके से चलाने के हवाले से मुख्तलिफ कंसल्टेशंस होती है, कन्वर्सेशन होती है, निगोसिएशन होती है, मीटिंग्स होती हैं। बुनियादी ऑब्जेक्टिव होता है कि उस डिपार्टमेंट को आवाम और रियासत और माशरे की बेहतरी के लिए किस तरह यूटिलाइज़ किया जा सकता है। असल ऑब्जेक्टिव वो होता है, उस पर कई हफ्तों की प्रैक्टिस होती है, कई महीनों की उसके अंदर अरक रेजी होती है। तो जनाब पंजाब के अंदर पहले 2 सालों में पंजाब एडवर्टीजमेंट पॉलिसी जो मेरा अपना डिपार्टमेंट है, हम 2010 की जो आपकी 18वीं तरमीम थी उसके बाद जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी, बदकिस्मती से 10 सालों में उसके ऊपर ना 8 साल आपके ज़ालिम आला शहबाज शरीफ साहब ने उसके ऊपर कोई तवज्जो दी। हमने जनाब पहली दफ़ा सरदार उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में पंजाब एडवर्टीजमेंट पॉलिसी 2020 मंजूर हुई, कमांड एरिया मॉडिफिकेशन पॉलिसी 2020 मंजूर हुई, फॉरेस्ट पॉलिसी 2019 मंजूर हुई, पंजाब स्पेशल एजुकेशन पॉलिसी 2019 मंजूर हुई, लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन पॉलिसी 2019 मंजूर हुई, और आपकी न्यू पॉलिसी असेसमेंट फ्रेमवर्क 2019 मंजूर हुई, पंजाब टूरिज़्म पॉलिसी 2019 मंजूर हुई, पंजाब ज़री पॉलिसी 2019 मंजूर हुई, पंजाब लेबर पॉलिसी 2018 मंजूर हुई, पंजाब वाटर पॉलिसी 2018 मंजूर हुई, पंजाब इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2018 मंजूर हुई, और 3 पॉलिसीज़ के मसवदे जो है वो तकरीबन एंड पे हैं और अगली कैबिनेट मीटिंग में होंगे। पंजाब सोशल प्रोटेक्शन पॉलिसी और ट्रांसजेंडर पर्सन वेलफेयर पॉलिसी और पंजाब लाइफ स्टॉक पॉलिसी, ये अगले कैबिनेट मीटिंग के अंदर होगी। और जो कानून साजी के हवाले से कॉन्ट्रैक्ट्स एंड MOUs साइन हुए 93, लीगल ओपिनियंस जो है वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को ऐसे तरीके से चलाने के हवाले से 80, रूल्स जो है वो अप्रूव हुए 272, लीगल ओपिनियन ऑन रूल्स के ऊपर जनाब आपकी हुई 358, और रूल्स एंड नोटिफिकेशन पब्लिश इन ऑफिशियल गजट्स 333, और बिल जो पास हुए 58 बिल जो है वो असम्बली से। मैं ये समझता हूँ कि शायद 10 सालों में भी जो है वो आपकी नाअहल लीग के जिसके नुमाइंदे कल बैठ के जो है वो पानी से पकोड़े तल रहे थे अपने आकाओं को खुश करने के लिए, और अपने मफरूर जनाब और मुजरिम कायद को खुश करने के लिए, उन्होंने भी अपने 10 सालों के अंदर इतनी कानून साजी नहीं की होगी जो सरदार उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में 58 बिल और 28 जो है वो आर्डीनेंस वो पास हुए। अब मैं आपके सामने मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो मेगा प्रोजेक्ट्स आपके सामने रखूँगा। मेगा प्रोजेक्ट्स के हवाले से सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट रिवर रावी फ्रंट सिटी, इसका क़याम मैं ये समझता हूँ इस पर बड़ा जनाब दावे किए नाअहल लीग के नुमाइंदों ने भी और उनकी क़यादतों ने भी
کہ یہ ہمارے دور کا تھا. جناب بالکل آپ کے دور کا تھا. آپ نے سوچنے کے بعد آپ نے کہا بڑا مشکل کام ہے, اور آپ نے انگور کھٹے ہیں کہ مزدار. جناب آپ پیچھے ہٹ گئے, اور کیونکہ اس میں آپ کچھ کمیشن کھانے کے چکروں میں تھے, کمیشن بھی آپ کو اچھے طریقے سے نہیں مل پایا, تو آپ نے وہ پروجیکٹ ہی ٹھپ دیا. لیکن وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب, ان کی ذاتی دلچسپی اور سردار عثمان بزدار صاحب کی اس کے اوپر بہترین پرفارمنس کی بنیاد پر اس کے جو ابتدائی جتنی لیگل کوڈل فارمیلٹیز تھیں, اس کی اتھارٹی بنا دی گئی, اس کے چیئرمین بنا دیا گیا, اس کے ممبران بنا دیے گئے, اور یہ ریور راوی فرنٹ اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ جو ہے یہ اربوں روپے کی مالیت کا پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ کولیبوریٹ کر کے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا وہ پروجیکٹ ہے کہ جس سے پاکستان کی اکانومی کو بھی ایک بوسٹ ملے گا, پنجاب کے اندر بھی جو ہے وہ اکانومی کو بوسٹ ملے گا. سب سے پہلا جناب یہ میگا پروجیکٹ ہے. پھر اس کے بعد پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی کے قیام سے تعمیراتی شعبے کے 13 بڑے منصوبے 140 ارب روپے کی لاگت سے مکمل کیے جا رہے ہیں. پھر لاہور رنگ روڈ سدرن لوپ شامل ہے, اس میں 11 ارب کی مالیت کا. راولپنڈی میں نجی شعبے کے اشتراک سے رنگ روڈ کا منصوبہ کا آغاز ہو چکا ہے. فردوس مارکیٹ انڈر پاس اور لوکل گورنمنٹ اکیڈمی کے قیام جناب وہ زور و شور سے جاری ہے. جلال پور کینال جناب یہ 117 کلومیٹر طویل کینال پر 50 ارب کی لاگت جناب اس کے اوپر کام شروع ہے. گریٹر تھل کینال منصوبے کا آغاز تقریباً 4 لاکھ ایکڑ اراضی سے جو ہے وہ سیراب ہوگی. خانکی براج جناب پروجیکٹ ہے, اس کے منصوبے کا افتتاح ہو چکا ہے. اور لاہور میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ انڈر گراؤنڈ واٹر سیوریج پروجیکٹ, آپ وہ دیکھتے تھے نا وہ جناب انڈیانا جونز کی ٹوپی, لانگ بوٹ, ہاتھ میں جناب امبریلا, سامنے کیمرے, اور جناب صاحب بہادر آ رہے ہیں جا رہے ہیں, اور جناب واسا کا فلاں جناب عہدیدار معطل ہو رہا ہے, اور جناب کنویں پہ وہی لٹکا رہتا تھا جانور, جناب نوسط والا کام ادھر کا ادھر ہی رہتا تھا, اور ہر دفعہ لاہور کے بیچارے شہری عذاب کا شکار ہوتے تھے. لیکن ظالم اعلیٰ کی جناب واہ واہ ہو جاتی تھی انڈیانا جونز کی ٹوپی سے جناب, لیکن حل نہیں نکالنا تھا. جس لاہور سے مینڈیٹ لے کر آئے تھے سردار عثمان بزدار صاحب نے BCO یہ جناب یہ انڈر گراؤنڈ واٹر سیوریج کے جناب ہم انشاءاللہ بڑے شہروں کے اندر شروع کر رہے ہیں. اس میں پہلا جناب آپ کا لاہور کے اندر کمپلیٹ ہو چکا ہے, تاکہ جو پانی بڑے شہروں کے اندر کنسٹرکشن اس طریقے سے لوگ کر دیتے ہیں لیگل انلیگل, اور کچھ سطح زمین اس انداز سے ہوتی ہے کہ بارش کی صورت میں پانی ہر حال میں جمع ہونا ہی ہوتا ہے, لیکن اس کا حل نکالنے کے لیے یہ کنسیپٹ اور یہ تصور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں پنجاب حکومت بزدار حکومت نے دیا, اور ہم نے پہلا جناب یہ کمپلیٹ کیا. اس کے علاوہ اور بھی جو ہے وہ کمپلیٹ ہوں گے. یہ تو جناب کچھ میگا پروجیکٹس تھے. پھر صنعتی اور معاشی استحکام کے حوالے سے میں آپ کے سامنے چیزیں رکھوں جو وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں ہم نے کیا. پنجاب میں پچھلے 70 سالوں میں 3 اسپیشل اکنامک زون پہ کام ہوا ہے صرف, جبکہ پچھلے 2 سالوں میں سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں پنجاب حکومت نے 13 اسپیشل اکنامک زونز کے اوپر کام کا آغاز کیا ہے. ان 13 میں سے 7 اسپیشل اکنامک زون جن میں وہاڑی, بھلوال اور رحیم یار خان کی انڈسٹریل اسٹیٹ شامل ہے کی منظوری وفاق کی جانب سے حاصل کی جا چکی ہے. گوجرانوالہ اور وزیر آباد کی انڈسٹریل اسٹیٹس مکمل کی جا چکی ہیں. قائد اعظم بزنس پارک شیخو پورہ پر کام کا آغاز ہو چکا ہے. یہ منصوبہ ملک میں میاں اسلم صاحب وزیر صنعت و تجارت, ان کی بھی متحرک قیادت کے اندر جناب یہ سارے کام جو میں ابھی آپ کو بتاؤں گا صنعتی اور معاشی, یہ میاں اسلم صاحب کا بھی جو ہے نا اس کے اندر کریڈٹ ہے ایز اے منسٹر. علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی فیصل آباد پہ کام جاری ہے. 3217 ایکڑ پر محیط یہ اکنامک زون, جس میں ملک میں 400 ارب روپے کی سرمایہ کاری اور ایک امریکن کمپنی اس میں بایو میڈیکل آلات کا پاکستان کا پہلا مینوفیکچرنگ یونٹ لگائے گی. اور یہ اکنامک زون 3 لاکھ ڈائریکٹ اور 10 لاکھ انڈائریکٹ جاب جو ہے وہ انشاءاللہ پیدا کرے گا. اسپیشل اکنامک زون میں قائم ہونے والے صنعتی یونٹس کو پنجاب حکومت ٹیکس پہ 10 سال کے لیے چھوٹ دے گی, اور یونٹ لگانے کی مشینری کی پہلی امپورٹ پر بھی جو ہے وہ ڈیوٹی نہیں لگائے گی. یہ عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں پنجاب حکومت نے طے کیا. ان 2 بڑے اکنامک زون کے علاوہ اب جنوبی پنجاب کو بھی انڈسٹریل گروتھ کا حصہ بنایا جا رہا ہے. پہلے تو وہاں سے لوگ آتے تھے, صدر بھی آتے تھے, گورنر بھی آتے تھے, وزیر اعلیٰ بھی آتے تھے, اپنی جیبیں بھرتے تھے, اپنی موج میلہ کرتے تھے, اور ہر وقت تخت لاہور کا رونا بھی روتے تھے
ٹھیک ہے نا جی, اتو کیا کہتے ہیں, وچو وچو کھائی جاؤ تو اتو رولا پائی جاؤ کہ مزداق جناب یہ جتنے کل جن کا ایک سپوت جو ہے وہ بیٹھ کے ماڈل ٹاؤن کے گھر میں پریس کانفرنس بھی کر رہا تھا, جن کے والد محترم صدر بھی رہے, کر کچھ نہیں سکے, کیا کچھ نہیں, کخ توڑ کے دو نہیں کیا, لیکن اب جب کام کر رہے ہیں سردار عثمان بزدار صاحب تو اس پہ تنقید جو ہے وہ ان کو کرنے کی بڑی سوچتی ہے. تو جناب پنجاب کی ان دو بڑے اکنامک زون کا جنوبی پنجاب میں بہاولپور میں اکنامک زون لگایا جا رہا ہے. پنجاب کی 9 انڈسٹریل اسٹیٹ کے لیے 10,000 ایکڑ سے زائد اراضی کے اوپر یہ قائم کیے جا رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ پنجاب سمال انڈسٹریز کارپوریشن نے 12 ارب روپے کی خطیر رقم نوجوانوں کو 25,000 سے 50 لاکھ روپے تک قرضہ فراہم کرنے کے لیے مختص کی ہے. پنجاب بورڈ آف انویسٹمنٹ اینڈ ٹریڈ کے تحت 170 ملین امریکی ڈالرز کی سرمایہ کاری انشاءاللہ ہونے جا رہی ہے. پنجاب میں انڈسٹریل گروتھ اور سی پیک سے پیدا ہونے والی نوکریوں کے پیش نظر صوبے میں رسول ٹیکنالوجی یونیورسٹی, پنجاب ٹیکنالوجی یونیورسٹی لاہور, میر چاکر خان ٹیکنالوجی یونیورسٹی ڈی جی خان یہ آپریشنل کی جا چکی ہے, جبکہ اٹک میں بھی جو ہے وہ ٹیکنالوجی یونیورسٹی جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے. ہنرمند نوجوانوں میں 500 ملین روپے کے قرضہ جات کی فراہمی مکمل ہو چکی ہے تاکہ یہ نوجوان خود کو دوسروں کے روزگار کے لیے مواقع پیدا کر سکیں. ٹیوٹا کی کیپیسٹی اور استعداد کار بڑھائی گئی. پہلے یہ ادارہ سالانہ 1 لاکھ نوجوانوں کو ٹرین کرتا تھا, اب یہ اللہ پاک کے کرم سے 1500 ملین لاگت سے یہ ادارہ 2 لاکھ نوجوانوں کو اور نت نئے قسم کے کچھ اس میں پروگرامز لے کر آئے ہیں, جس کو انہوں نے 55 نئے کورسز جو 21ویں صدی کے تقاضوں کے مطابق صنعتی اور معاشی ترقی کی جو سے متعلقہ ہیں ان کو ہم نے پورا کیا, اور اب یہ 2 لاکھ نوجوانوں کو ٹرین کر رہا ہے. یہ جتنے کام ہیں یہ میاں اسلم اقبال صاحب وزیر صنعت و تجارت ان کی قیادت میں اور وزیر پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی سرپرستی میں جناب یہ پنجاب حکومت نے کی ہے. یہ جتنی چیزیں بتا رہا ہوں میں ایک دفعہ پھر بیچ میں بتا دوں, یہ میں سندھ حکومت کی پرفارمنس نہیں دے رہا, یہ میں اشرف غنی صاحب افغانستان کے صدر کی پرفارمنس نہیں دے رہا, یہ میں بنگلہ دیش کی حسینہ واجد صاحبہ کی پرفارمنس نہیں دے رہا, نہ میں کسی مودی سرکار کی انڈیا کی. یہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی, جن کو 2 سال سے جو ہے وہ تختہ مشق پہ جو ہے وہ آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن نے صرف اپنے ویسٹرن مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہماری چوری, ہماری ڈکیتی, ہماری نوسر بازی, ہماری اقربا پروری, ہماری منی لانڈرنگ, ہماری لوٹ مار, جس کے اوپر احتسابی ادارے بھرپور طریقے سے کام کرتے ہوئے اینڈ رزلٹ تک پہنچ چکے ہیں, اینڈ رزلٹ تک. اب ان کے شکنجے جو ہے ان کے گلوں میں پھنسنے ہیں, اس سے بچنے کے لیے وہ سارا دن پنجاب کی اور پاکستان کی سیاست کی چائے کی پیالی میں طوفان لانے کے لیے بزدار صاحب کو یہ شو کرتے تھے جناب کہ یہ کام نہیں کر رہے. حقیقت یہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, یہ سارا وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت کے اندر یہ سارے کام 2 سالوں میں. اب آ گیا صحت کا شعبہ. پنجاب میں صحت کے شعبوں میں سب سے اہم چیز یہ کہ ہم نے جدید طرز کے ہسپتال پہلے 2 سالوں کے اندر 12 نئے اسٹیٹ آف دا آرٹ ہسپتال جناب قائم کیے جا رہے ہیں. 12 جنوبی پنجاب کے پسماندہ ترین علاقوں میں رہنے والوں کو بھی جناب سنی گئی. ڈی جی خان میں دل کے امراض کے ہسپتال کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا. 4 ارب کی لاگت سے بننے والا یہ ہسپتال جنوبی پنجاب کے ساتھ بلوچستان کی عوام کو بھی فیسیلیٹیٹ کرے گا. اس کے علاوہ جناب وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنے دور کے آغاز میں ہی ملتان میں نشٹر 2 ہسپتال کے منصوبے کی سنگ بنیاد رکھا, جس پہ 500 بستروں پہ مشتمل ہسپتال تیزی سے کام جاری ہے. لاہور کے گنگا رام ہسپتال میں مدر اینڈ چائلڈ ہسپتال کے سنگ بنیاد بھی اسی سال رکھا گیا. 2 سال میں مکمل ہونے والی اس 10 منزلہ بلڈنگ پر 4 ارب لاگت آئے گی. 600 بستروں پر مشتمل اس ہسپتال کو 3 ارب کی لاگت سے جدید مشینری سے لیس کیا جائے گا, اور یہاں علاج کے ساتھ ریسرچ کو بھی فروغ دیا جائے گا. یہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہماری وزیر صحت, جنہوں نے کووڈ-19 کے اندر فرنٹ فٹ پہ آ کے اس پوری جنگ میں اپنا کردار ادا کیا, عمران خان صاحب کے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار صاحب کی ایک ٹیم ممبر ہونے کے ناطے سے یہ ان کی قیادت میں, اور لاہور کے اندر پچھلے 20 سالوں میں ایک ہسپتال بھی نیا نہیں بنایا گیا. جس لاہور کے ووٹوں سے آج رہی صحیح عزت اور کوئی ان کی باقی ہے نا قومی اسمبلی کے اندر اور صوبائی اسمبلی پنجاب میں, اس نااہل لیگ کی, اس آل شریف کی, ان کو انہوں نے آج تک نیا ہسپتال کوئی نہیں دیا تھا. یہ عثمان بزدار صاحب کی اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کی حکومت ہے کہ جنہوں نے لاہور کے اندر بھی جو ہے وہ نئے ہسپتالوں کی جو ہے وہ تعمیر کا آغاز کیا. پورے پنجاب میں مساوی ترقی کے حصول کو مد نظر رکھتے ہوئے راجن پور,
میاں والی، بہاولپور، لیا اور گجرات میں بھی 200 بستروں پر مشتمل مدر اینڈ چائلڈ ہسپتال اور نرسز کالج جو ہے وہ بنائے جا رہے ہیں۔ جناح ہسپتال لاہور میں میڈیکل ٹاور کا قیام، چکوال میں 500 بستروں کے نئے DHQ ہسپتال کا قیام، رحیم یار خان میں 500 بستروں کا ہسپتال، انسٹیٹیوٹ آف یورالوجی اینڈ ٹرانسپلانٹ راولپنڈی جس کا سارا پیسہ کمیشن کھانے کے لیے راولپنڈی کے جناب میٹرو پروجیکٹ میں انہوں نے لگا دیا، وہ پچھلے 6 سال سے بلکہ اس سے بھی زیادہ سے بالکل کھڈے لائن لگا ہوا تھا، اس کو جناب بالکل فنکشنل کر دیا گیا ہے۔ DG خان کے ٹیچنگ ہسپتال میں گائنی اور ایمرجنسی وارڈ کی تعمیر، لاہور میں یونیورسٹی آف چائلڈ ہیلتھ سائنسز جیسے منصوبے پنجاب کو صحت کے شعبے میں دیگر صوبوں کے لیے مثال بنا دیں گے۔ نوجوان نسل کو نشے کی عادت سے بچانے کے لیے، ان کے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ میں 100 بستروں پر مشتمل ریہیبلیٹیشن سینٹر کا قیام کیا گیا۔ THQ اور DHQ ہسپتالوں کی اپ گریڈیشن کا کام جناب جاری ہے اور ضلع بہاولپور کے THQ ہسپتال حاصل پور کو 40 سے بڑھا کر 80 بستروں پر مشتمل ہسپتال بنانے کا منصوبہ مکمل ہو چکا ہے۔ پنجاب کے 36 اضلاع، سب سے بڑا کارنامہ یہ آج میں اوپنلی برملا کہوں گا، نام نہاد خادم اعلیٰ جو حبیب جالب کا شعر پڑھ کے حبیب جالب صاحب کی روح کو بھی جو ہے نا وہ جناب تڑپایا کرتے تھے اور پاکستان کی عوام کے سینوں پہ مونگ دلا کرتے تھے، میں نہیں مانتا ایسے دستور کو صبح بے نور کو، ظلم کے نظام کو۔ اور ظلم کا نظام یہ تھا کہ KPK کے اندر